السلام علیکم ویلکم ٹو امرات. دوستوں, امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفیشلی یہ اعلان کیا ہے کہ یو ایس انٹیلیجنس کے مطابق یا یو ایس انٹیلیجنس کی بریفنگز کے مطابق پاکستان نے انڈیا کے کم از کم 5 ایئر کرافٹ شوٹ ڈاؤن کیے 7 مئی کو. یہ ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے ہی ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر سرفس ہوا ہے. یہ بیان آگ کی طرح پھیل رہا ہے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے یا دنیا کا ایک موسٹ انفلوئنشل جو کنٹری ہے, اس کا پریزیڈنٹ یہ تقریب میں کہہ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہم نے رکوائی, ہم نے ثالثی کروائی اور پاکستان کو اپر ہینڈ تھا. پاکستان نے کم از کم 5 ایئر کرافٹ شوٹ ڈاؤن کر دیے تھے اور یہ ہمیں ہماری انٹیلیجنس نے بتایا ہے. اور انہوں نے ایگزیکٹ کیا کہا ہے وہ اکتفا آپ خود سنیں. And these were serious what has been going on. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. اب دوستوں, یہاں ہم 2 چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے ایکچولی کتنے ایئر کرافٹ شوٹ ڈاؤن کیے, کیونکہ اس پر ہم پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز بات کر چکے ہیں, بٹ اس دفعہ اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں. اور دوسرا بات کریں گے کہ امریکہ کی ثالثی پاکستان کے بھی حق میں ہے اور چائنا کے بھی حق میں ہے. چائنا خود اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے نارملی, حالانکہ چائنا اور امریکہ کی بنتی نہیں ہے. تو یہ ایسا ہے کیوں؟ اور انڈیا کی سائڈ پر کمپلیٹ خاموشی ہے. انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کہنا کیا ہے. اپنے ہی چیف آف ڈیفینس اسٹاف پر غصہ کیا جا رہا ہے, اپنے ہی ایئر چیف پر غصہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز, پاکستان کلیم کرتا ہے کم از کم 8 ایئر کرافٹ انڈیا کے, جن میں 4 رافیل ہیں, ایک SU-30, ایک MiG-29, ایک میرائی 2000 اور پھر ایک ہیرون ڈرون. جبکہ امریکہ اور انٹرنیشنل میڈیا 5 ایئر کرافٹ کنفرم کرتا ہے, جن میں کم از کم 1 سے 2 رافیل اور باقی ایئر کرافٹ ہیں. اور یو ایس پریزیڈنٹ نے بھی یو ایس انٹیلیجنس کے بہاف پر یہ بات کہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں بتایا کہ کم از کم اتنے ایئر کرافٹ شوٹ ڈاؤن کیے ہیں. اور یہاں اہم چیز یہ ہے کہ یہ وہ کانفلکٹ ہے جو صرف 7 مئی کی رات کو ہوا تھا, جبکہ پاکستان نے جو چوتھا رافیل ہے وہ 10 مئی کی صبح کو شوٹ ڈاؤن کیا. ہم نے اس پر ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا, ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجیے گا. ان میں جہازوں کا ملبہ بھی ہم نے دکھایا ہوا ہے, جو ایئر کرافٹ سے ریلیٹڈ جو ثبوت پاکستان نے پریزنٹ کیے. ایون جو سیکنڈ رافیل ایئر کرافٹ شوٹ ڈاؤن ہوا اس کی آڈیو بھی پاکستان نے, کاکپٹ وائس ٹرانسمیشن, وہ بھی پاکستان نے ریلیز کی ہوئی ہے. انڈین ایئر فورس کے ٹیکٹیکل فیلئر کو لے کر خود چیف آف ڈیفینس اسٹاف بات کر چکے ہیں, انڈیا کے ہائی رینک آفیشلز بات کر چکے ہیں, اور ایون رافیل کی کیپیبلٹیز پر کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کا اس پر سٹانس یہ ہے کہ رافیل اچھا ایئر کرافٹ ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ انڈین پائلٹس میں ہے. نیریٹو وارفیئر میں اور ایکچوئل بیٹل میں پاکستان کو جتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے 2025 میں, اس کامیابی نے نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان کو سربلند کیا, بلکہ وہ قوم جو اس سے پہلے مایوسیوں کا شکار تھی انہیں ایک نئی امید ملی, اور ہم نے بہت لمبے عرصے کے بعد اپنی قوم کو یونائٹڈ دیکھا. اور جو کہانیاں ہم یہ سنتے تھے کہ 1965 میں قوم جنگ سے نہیں ڈرتی, وہ واقعی پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ قوم واقعی جنگ سے نہیں ڈرتی. اور کیوں پاکستان ایئر فورس سپیریئر ہے, بے شک انڈین ایئر فورس جتنی مرضی بڑی ہوئی پاکستان کے خلاف, وہ بھی دنیا کو پتہ لگا, اور اس چیز کو خود اب یو ایس انٹیلیجنس بھی انڈورس کرتی ہے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کی ثالثی پاکستان اور چائنا کے حق میں ہے. دیکھیں دوستو, اس چیز کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کچھ ویڈیوز میں, لیکن اس مناسبت سے اسے ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کا آفیشیل سٹانس یہ ہے, اور چائنا کا بھی, کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ چائنا, پاکستان اور انڈیا کا یہ ٹرائی لیٹرل مسئلہ ہے, اور اس میں ایک تیسرا ثالث ہونا چاہیے. پاکستان امریکہ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے ثالثی کرنی ہے تو آپ آ جائیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم تو پرامن طریقے سے کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. انڈیا کا اس پر سٹانس یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ کشمیر کے مسئلے میں کوئی تیسرا فریق نہیں آئے گا. تو جب انڈیا خود پھر سیز فائر کرنے کے لیے گیا امریکہ کے پاس, تو امریکہ نے سیز فائر کروایا, اور اس پر خود انڈیا کے اپنے آفیشلز بھی بہت غصے میں تھے. Pretty embarrassing for Mr. Modi to be preempted by Trump and to be shown up as somebody who has compromised under pressure from Trump. It is pretty clear that he and his government could not sustain the pressure that came from President Trump. India's long-standing ideal that any crisis with Pakistan, any issue with Pakistan is a bilateral issue and should not be internationalized, should not go into global discussion. That has been negated. کیونکہ اس سے انڈیا کی جو پالیسی تھی
وہی نگیٹ ہو رہی تھی، کیونکہ انڈیا یہ کہتا تھا کہ تیسرا فریق نہیں آئے گا کشمیر یا پاکستان انڈیا کے معاملے میں۔ اب انڈیا کو جب پاکستان سے جوتے پڑنے سٹارٹ ہوئے تو خود انہیں مجبوری میں پھر تیسرے فریق کو لانا پڑا۔ اب جب تیسرا فریق یعنی کہ امریکہ آ گیا تو پاکستان اور چائنا کی پالیسی تو آلریڈی امپلیمنٹ ہوگی۔ اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر صرف گلگت بلتستان یا جموں کشمیر کا ایریا نہیں ہے، بلکہ اس میں اکسائی چین یعنی لداخ کا ایریا بھی ہے جو کہ چائنا کے پاس ہے۔ تو چائنا بھی کشمیر کے اس پورے معاملے میں فریق ہے، اور یہی چیز انڈیا کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ریسنٹ کیپیبلٹیز جو دیکھی ہیں کہ وہ پاکستان کو کنٹین نہیں کر پا رہے، تو وہ چائنا کو کس طرح کنٹین کریں گے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ جو انڈیا پر انویسٹ کر رہا تھا بہت زیادہ کہ اسے چائنا کے خلاف تیار کیا جائے گا، اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، کیونکہ یو ایس انٹیلیجنس اور یو ایس سیکیورٹی نیٹ ورک ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ ان پر بہت زیادہ انویسٹ کیا جائے، ایون دو کہ ان کی ٹریڈ اور ڈیفنس ریلیشن شپ کافی اچھے ہیں اور آنے والے وقت میں بڑھیں گے بھی۔ بٹ جو امیدیں تھی بہت زیادہ انڈیا سے یو ایس کو، ان پر انڈیا پورا نہیں اتر سکا۔ سو دوستو، یہ تھا ایک انالیسز۔ امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔